آن حضرت کی حالت پر حضرت زینب کا رونا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور جہالت میں دیکھا کہ لوگوں سے کہہ رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا، نعوذ باللہ کوئی گالی دیتا، نعوذ باللہ اور کوئی مٹی ڈالتا، نعوذ باللہ، اور بعض لوگ آپ کے ہاتھوں کو رد کرتے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ جاتا، لوگ چلے جاتے۔ آپ گھر لوٹے اور آپ کی بیٹی حضرت زینب نے آپ کا چہرہ مبارک صاف کیا اور دھویا اور روئی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عمر کو جب خنجر مارا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر بن خطاب نے سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اس روز میں لوگوں کا امیر نہ ہوں گا اور وہ اپنے دونوں ساتھی یعنی حضور اور حضرت صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ گئے اور سلام کیا اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اسی غم میں رو رہی تھی۔ کہا کہ عمر بن خطاب نے سلام عرض کیا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا، میں خود اس جگہ دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن آج میں اصرار کرتی ہوئی حضرت عمر کو دفن کی اجازت دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ پھر پوچھا، کیا لائے؟ عرض کیا، جو آپ کو پسند تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ، یہ بات مجھے سب چیزوں سے زیادہ پسند تھی، اور فرمایا، جب میں فوت ہو جاؤں تو ایک مرتبہ پھر میرے جنازے کو باہر روک کر اجازت طلب کر لینا۔ اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔